میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت منفرد انداز میں آپ نے مبلغ سنی دعوت اسلامی مولانا خالد رضوی صاحب سے زکوٰۃ کے مسائل، بہت اہم مسائل اور جو ان کا خاصہ ہے، آسان انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ بہرحال روزے کے مسائل مجھے حکم دیا گیا آپ کے سامنے پیش کروں۔ روزے کی تاریخ فقہائے کرام نے بیان فرمائی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ عبادت کی نیت سے ان تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ نفل روزہ ہو۔ اب جب بھی روزے کے مسائل پر بات ہوگی، کسی بھی روزے کے ابواب آپ دیکھیں گے تو ان میں ان تینوں پر روشنی ڈالی جائے گی، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے اور جماع کے حوالے سے، کیونکہ انہی تین باتوں سے بچنے کا نام روزہ قرار دیا گیا ہے۔ روزے کی نیت کا وقت ماہ رمضان کا آدھا روزہ، نفل سنت روزہ، مکروہ روزہ، ان روزوں کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر ظہر کبریٰ، جس کو آپ عام طور پہ زوال شروع کہتے ہیں، تو زوال شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اس سے پہلے نیت کر لی جائے۔ رات میں نیت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر رات میں نیت نہیں کی تو صبح صادق کے بعد ظہر کبریٰ شروع ہونے سے پہلے یعنی زوال شروع ہونے سے پہلے کبھی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان کا آدھا روزہ جو ابھی رمضان شریف آئے گا وہ ہمارا روزہ ادا ہوگا۔ اسی طرح سے نفل روزہ، سنت روزہ، جو یوم عاشوراء کا روزہ سنت ہے، مکروہ روزہ، یوم عاشوراء کا ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ تو ان تمام روزوں کی نیت کا وقت یہی ہے جو میں نے پیش کیا۔ اگر کسی کا رمضان کا روزہ قضا ہو گیا ہے تو عید کا دن گزار دینے کے بعد جلد از جلد وہ اس کی قضا ادا کرے، اور اس کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر صرف صبح صادق تک ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا، زبان سے نیت کے کلمات کہنا جو عموماً کارڈز وغیرہ میں چھپے رہتے ہیں، نویت ان اصوم غد اللہ تعالی من فرض رمضان، نہیں پڑھا کسی نے لیکن اس نے سحری کیا ہے تو یہی اس کی نیت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر سحری نہیں کر سکا، اذان فجر پر اٹھا یا معاذاللہ نماز فجر بھی گوا دی، 10-11 بجے بیدار ہوا تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن بغیر کچھ کھائے پیے نیت کرے۔ اگر کچھ کھا پی لیا تو اب جو ہے نیت درست نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، بہت سی ایسی باتیں عوام میں مشہور ہیں روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے، حالانکہ اس سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ جیسے تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، عطر لگانے سے اور انجیکشن لگا لینے سے بدن کے کسی حصے سے خون وغیرہ بہہ گیا تو اس سے روزے پہ اثر نہیں آتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز جسم میں سرایت کر گئی ہے، سرایت کی گئی ہے، انجیکٹ کی گئی ہے، داخل کی گئی ہے، تو وہ بدن کے جو سوراخ ہیں
پہنچائی گئی ہو، جیسے حلق، ناک کے دونوں نتھنے، کان کے دونوں سوراخ اور پاخانے کا مقام، اور عورت کے لیے پیشاب کا مقام، یہ 7 سوراخ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز اندر داخل کی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ جیسے انجیکشن وہ رگوں میں لگتا ہے، گوشت میں لگتا ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ آنکھ وغیرہ میں دوا ڈالی، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں پایا جاتا ہو، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ صدر الشریعہ علیہ رحمن بار شریعت میں تحریر فرمایا، سرما لگایا، سرمے کا مزہ حلق میں پایا گیا، لعاب میں اس کی سیاہی، کالا پن پایا گیا، روزہ نہیں جائے گا۔ قاعدہ یہی ہے کہ وہ سوراخ کے ذریعے اندر سرایت نہیں کی گئی ہے۔ البتہ پاکستان کے کچھ علماء نے اب اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن ہند کے جو فقہاء کرام ہیں وہ اب بھی اسی پر قائم ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ سوراخ میں داخل نہیں ہے، اس میں دوا وغیرہ ٹپکانے سے، ڈالنے سے، جیسے سرمے کی مثال بار شریعت میں اور دوسری بڑی کتابوں میں موجود ہے، تو اگرچہ حلق میں مزہ پایا گیا ہے لیکن روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے دھواں وغیرہ اگر حلق میں چلا گیا روزہ نہیں جائے گا۔ البتہ کہیں لوبان سلگایا گیا، اگر کی بتی سلگ رہی تھی، عموماً جمعہ وغیرہ میں مسجد سے متصل آستانہ وغیرہ رہتا ہے تو لوگ حاضری دیتے ہیں، لوبان سلگ رہا ہو تو قریب جا کر ہوا دیتے اور تیز سانس کھینچتے ہیں۔ اس طرح سے تیز سانس کھینچا، دھواں اندر داخل کرنے کی غرض سے، تو اب روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی دھواں چلا گیا، سانس تو آدمی لیتے ہی رہتا ہے، سانس تو روکے گا نہیں، گرد و غبار چلا گیا، دھواں حلق کے نیچے اترا محسوس ہوا، روزے پر اس کا کچھ اثر نہیں پایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، رمضان کا روزہ اگر کسی سبب سے ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ جیسے فجر میں آپ وضو کے لیے پہنچے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، عجلت میں کچھ تیز آپ نے کھینچ لیا، پانی دماغ کو پہنچا، تو جس مومنٹ میں، جس لمحے میں دماغ کو پانی پہنچا، اس وقت آپ کا روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو جس طرح سے بھول کے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، اب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب فجر کے وضو میں ہی روزہ ٹوٹ گیا، لیکن روزے دار کی طرح رہنا اس پر واجب، رمضان کا تقدس باقی رہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ روزے دار کی طرح رہے گا، اور یہ واجب ہے، چھپ چھپا کر بھی کھانے کی اجازت نہیں، ورنہ گنہگار ہوگا، اور عید کا دن گزار دینے کے بعد اس کی قضا بھی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ اس مسئلے سے آپ سمجھیں جو اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں وہ شریعت مطالعہ کے نزدیک کتنے بڑے مجرم ہیں کہ جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے شریعت اس کو بھی روک رہی ہے کھانے پینے سے، اور واجب قرار دیا گیا ہے بھوکا پیاسا رہنا، جمع سے بچنا۔ تو جو اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں وہ شریعت مطالعہ کے نزدیک کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ تو اور یہ مسئلہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ روزہ اگر ٹوٹ بھی گیا تو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کفارے کی زد میں آپ کبھی نہیں آئیں گے، کفارے سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ کفارہ کب واجب ہو جاتا ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے سے۔ روزہ ٹوٹا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو چلو آپ نے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، جب بھی حکم کیا ہے؟ روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے۔ تو اگر اس کو آپ لحاظ رکھیں گے تو کفارے کی زد میں نہیں آئیں گے، اور اگر روزہ آپ نے سمجھا ٹوٹ گیا حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا،
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک اسلامک آواز۔ توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ جیسے عورت کا بوسہ لیا، انزال نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا، اس نے سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اب قصدن کھا پی لیا، تو فرماتے ہیں قضا کفارہ دونوں واجب ہے اس پر۔ سرما لگایا، روزہ نہیں ٹوٹا، اس نے سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب جا کے کھا پی لیا، قضا کفارہ دونوں لازم ہے اس پر۔ لیکن اگر وہ کھاتا پیتا نہیں، جو میں نے مسئلہ عرض کیا اس پر عمل کرتا کہ چلو ٹوٹ بھی گیا، جب بھی روزے دار کی طرح رہنا مجھ پر واجب ہے، تو ٹوٹا تو نہیں ہے، لیکن اس نے غلط سمجھا ہے، تو اس مسئلے پر عمل کرے گا تو کفارے کی زد میں نہیں آئے گا۔ تو وہ ایڈوانس میں جا کے توڑ دیا، اسے چاہیے تھا کسی سے پوچھتا۔ مفتیان کرام ہیں، جواب دیتے ہیں، فون کا دور ہے، اپنی دشواری بہت آسان انداز میں حل ہو سکتی ہے، تو توڑا کیوں اس نے؟ اس لیے کفارہ لازم آ جائے گا۔ نشتر مروایا، کوئی پھوڑا وغیرہ ہو گیا تھا، حکیم کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو چیر دیا، رطوبت نکالی، چھوٹا سا آپریشن ہوا گویا، لیکن عوام میں مسئلہ مشہور ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے سمجھا ٹوٹ گیا، قضا کفارہ دونوں اس پر واجب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اب ایک بات تو وہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور ایک باب وہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے جان بوجھ کر تو قضا کفارہ دونوں لازم ہو جاتا ہے۔ قضا کے کچھ مسائل سن لیں، پھر کفارے کی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق ہوئی نہیں اور اس نے کھایا پیا، حالانکہ صبح ہو چکی تھی۔ جیسے جس گھڑی پر آپ نے اعتماد کیا وہ اتفاق سے سلو چل رہی ہے، اب آپ اسی کو دیکھ کے کھانا پینا آپ نے شروع کیا اور چھوڑا۔ مسجد آئے تو سمجھ میں آیا کہ آج ہم نے کھانا پینا جب موقوف کیا ہے، چھوڑا ہے، تو صبح صادق ہونے کے بعد چھوڑا ہے۔ صبح صادق ہونے کے بعد بھی ہم کھاتے پیتے رہیں تو وہ روزہ نہیں ہوگا، روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا، اس کی قضا واجب اس پر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بھول کر کھایا پیا یا احتلام ہوا یا قے ہوئی اور ان باتوں سے اس نے سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ عورت کو گلے لگایا، انزال نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح سے قے ہوئی، احتلام ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کھایا پیا، تو صرف قضا کا حکم ہوگا، کفارے کا حکم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ باتیں روزہ توڑنے کے حوالے سے عوام میں بہت مشہور ہیں اور کسی نہ کسی زاویے سے بہرحال روزہ توڑنے کا یہ سبب بنتا ہے کہیں نہ کہیں۔ جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھول کر کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کھانے پینے سے بہرحال روزہ ٹوٹتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سبب پایا جا رہا ہے، اس لیے سزا میں تخفیف ہے، کفارے کا حکم نہیں ہے، صرف قضا کا حکم ہے۔ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال
انزال ہو جائے، عورت کو گلے لگایا انزال ہو گیا، یا ماد اللہ مشت زنی وغیرہ کیا انزال ہو گیا، تو انزال یہ روزہ توڑنے کا سبب تو ہوتا ہے، تو ایک غلط مسئلہ اس نے عوام میں مشہور ہو گیا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ یہاں رعایت دیتی ہے، صرف قضا کا حکم ہے، کفارے کا نہیں۔ قے میں کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، منہ میں آیا دوبارہ وہ نگل گیا، خود بخود لوٹ گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن حلق کے نیچے کچھ اترنا تو پایا جا رہا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ رعایت دیتی ہے، اور صرف قضا کا حکم ہے، کفارے کا حکم نہیں ہے۔ بہرحال قے یہ روزہ نہیں توڑتی، چاہے منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو یا منہ بھر سے زیادہ ہو۔ لیکن ایک مسئلہ عوام میں بہت غلط مشہور ہوا کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو فقہاء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا، کب ٹوٹے گا، تو فرمایا جان بوجھ کر قے کرے، روزہ دار ہونا بھی یاد ہو، اور منہ بھر کرے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب کون روزے دار ایسا کرے گا کہ روزہ دار ہونا بھی یاد ہے اس کو، اور پھر بھی جان بوجھ کر قے کر رہا، اور وہ بھی منہ بھر، بہت دشوار۔ آپ اپنی مرضی سے چاہیں حلق میں انگلی وغیرہ ڈال کر قے ہو جائے تو دم نکلنے لگے گا، لیکن قے نہیں ہوگی، اور ہوئی بھی تو منہ بھر ہونا بہت ممکنات میں سے نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قے سے روزہ ٹوٹے گئے، تو یہ یاد رکھیں کہ عوام میں بڑی بڑی عورتوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، بس بچے کو قے ہو گئی تو وہ روزہ توڑا کے ہی جو ہے دم لینا چاہتی ہیں کہ بیٹا کھا لو، ہرگز نہیں، روزہ آپ کا برقرار ہے، کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ لیکن بہرحال کسی نے ایسی بات پر عمل کر لیا تو کفارہ نہیں، اس پر صرف قضا کا حکم ہوگا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کفارے کے مسائل کی جانب۔ کچھ بات آپ کو گفتگو میں سوال کر سکتے ہیں؟ بدن کے کسی حصے سے بھی خون نکلا روزہ نہیں جائے گا، البتہ منہ سے خون نکلا، دانت سے خون نکلا، مسوڑوں سے نکلا، اس نے سارا خون باہر اگل دیا، کلی کر دی اچھے سے، حلق میں کچھ نہیں اترا، حلق میں مزہ نہیں معلوم ہوا، ٹیسٹ خون کا نہیں پہنچا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ منہ سے خون نکلنے سے روزہ اس وقت جائے گا کہ خون حلق کے نیچے اترنا پایا جائے اور اس کا مزہ حلق میں معلوم ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر مزہ حلق میں معلوم نہیں ہوا تو اس بات کی علامت ہے کہ حلق کے نیچے خون اترا ہی نہیں، اس کا روزہ رہے گا۔ ایک سوال ہے، اس وقت اگرچہ میرا خون روح پر داخل تھا، پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب آپ ٹوٹا اور آپ کے روح پر خون غالب آ گیا، آپ کے ٹوٹا تو پورا ریڈی تھا، بس کیا ہے کہ روح بھی ہے پورا ریڈی آیا، اب یہاں سے حلق میں نہیں گیا، وہ وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کہ خون لعاب پر، تھوک پر خون کی رنگت غالب ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے مزے کا اعتبار ہے، رنگت کا نہیں۔ دانت اکھڑوایا نہ اکھڑوائے، مغرب بعد اکھڑوائے۔ دیکھو اب میڈیکل سائنس کی جو ترقی ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ داڑھ میں درد ہو رہا ہے، پتھری کا درد اٹھ گیا ہے، آپ انجیکشن لے لیجئے، 4-5 گھنٹے کے لیے ریلیف ہو گیا آپ کا روزہ ہو جا رہا ہے۔ مغرب بعد آپ جیسا چاہیں ویسا علاج کرائیں۔ گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھی وہ بھی انجیکشن ہے اور وہ رگوں میں لگتا ہے۔ کسی کو اگر بار بار بلغم آنے کی شکایت ہے
بلغم آنے کی شکایت ہے تو بلغم آنے سے روزہ نہیں جاتا، یا بلغم نکل لیا، جیسے ابھی آپ 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں تو کوئی تھوکنے جا رہا ہے کیا؟ تھوک نکل رہے ہیں نا، تو روزے کی حالت میں بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ عوام میں مسئلہ مشہور ہے، لوگ اس پر اتنا سختی سے عمل کرتے، تلاوت کرتے رہیں گے، 5-10 منٹ میں جاتے رہیں گے، تھوکتے رہیں گے۔ اب بیجا تھوکتے ہیں تو پھر گلا بھی خشک ہو جاتا ہے، پیاس بھی شدت کی لگتی ہے، تو تھوک نکلنے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ لیکن یہ مسئلہ بہت جب شدت اختیار کیا تو فقہائے کرام نے اس پہ روشنی ڈالی کہ تھوک نکلنے سے روزہ تو نہیں جائے گا، لیکن جائے گا کب؟ وہ یہ کہ آپ ہتھیلی پہ تھوک دیں، دیوار پہ تھوک دیں اور پھر اس کو چاٹ کے نگل جائیں تو روزہ جائے گا۔ تو ایسا تو کوئی کرنے سے رہا، عقل و سلامت ہے جس کی، وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جائے گا۔ نماز پڑھی نہیں رہا، ہاں، روزہ رکھا ہے، نماز اب روزہ رمضان شریف کی آمد کا مقصد قرآن نے بیان کیا تاکہ تم تقوی شعار بنو، اب اس میں بھی حرام کام کر رہا ہے، اس میں معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال نماز ترک کرنے کا جو عذاب ہے، جو وبال ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ سخت حکم ہے اس کے لیے، بہرحال وہ اس کا مجرم ہے، گنہگار ہے، لیکن روزے کا جہاں تک فرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے، روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ کان میں تیل اور دوائی ڈالنا، کان سوراخ ہے، اس میں پانی کے علاوہ کوئی اور لکوڈ آپ ڈالیں گے جیسے تیل ہے، دوا وغیرہ ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے جو ہے عورت کو کا بوسہ لیا، کس کیا، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آتا۔ ہاں، اگر کس کرنے میں انزال ہونا پایا گیا، منی نکل گئی، تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر انزال نہیں ہوا، میاں بیوی ایک دوسرے سے گلے ملے اور انزال ہونا پایا نہیں گیا، تو روزہ نہیں جائے گا۔ اور اگر انزال ہو گیا تو شوہر کو انزال ہوا تو شوہر کا روزہ چلا جائے گا، عورت کا ان کو انزال ہوا تو عورت کا روزہ چلا جائے گا۔ اگر درمیان میں اتنا موٹا کپڑا تھا، سر سے لے کر ایک پیر تک، کہیں ایسا نہیں کہ جگہ کپڑا نہ پایا جائے، سر سے لے کر قدموں تک اتنا موٹا کپڑا تھا کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن شہوت طاری ہوئی اور انزال ہو گیا، تو ایسی صورت میں انزال ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انزال ہونے سے اس وقت وہاں روزہ جائے گا کہ درمیان میں کپڑا نہ ہو، یعنی بدن کی گرمی معلوم ہوتی ہو، تو روزہ جائے گا۔ درود شریف پڑھیں جی۔ خون ٹیسٹ کرانے سے، خون کی ٹیسٹنگ سے بھی روزے پر اثر نہیں آئے گا، ہاں البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے، اس کے بعد تاخیر یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے اس کے ساتھ تو کھجور کھا لے، وہ پانی پی لے تو افطار ہو گیا اس کا، لیکن خواہ تاخیر کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے، ایسا نہیں کہ اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب حکم آ گیا کھاؤ پیو، پہلے حکم تھا غروب تک بھوکے پیاسے رہو، جمع سے بچو، اب حکم ہے کھاؤ پیو، تو اب کھانا پڑے گا۔ اگر اب بھی بچیں گے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ وہ دھاگے کا مسئلہ جو آپ نے عرض کیا، ٹیلر حضرات منہ میں دھاگا وغیرہ رکھنے کی بعض لوگ کی عادت رہتی ہے، اگر اس کا رنگ کچا تھا، لعاب میں لگنے سے رنگ چھوٹ گیا اور وہ رنگین پانی حلق کے نیچے اتار دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہا دوسرا مسئلہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ
کوئی باورچی ہے اور وہ کھانا وغیرہ بناتا ہے کچن روم میں، اب مسالے وغیرہ اور دھوئیں وغیرہ کا اثر حلق میں پایا گیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ بہرحال ابھی ہمارے یہاں کی اذان نہیں ہو رہی، خوشی تھوک نکلنے سے میں نے عرض کیا روزہ نہیں جاتا۔ اب اگر کسی نے اپنے منہ میں تھوک 5-10 منٹ تک تھوک جمع کیا، تھوکے تو گلاس بھر جائے اتنا ہو گیا، لیکن وہ اس کو تھوکا نہیں، حلق کے نیچے اتار لیا، پی گیا، تو اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا، یہ کراہت کا سبب بنے گا۔ روزے میں کراہت تو آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو جب اتنی زیادہ مقدار میں کوانٹٹی میں لعاب نکلنے سے روزہ نہیں جاتا تو خلاصہ یہ کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ڈائلیسس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تیز بولیے۔ بہرحال اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے کفارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے۔ چکھنے کی، روزے کی حالت میں چکھنے کی اجازت ہے کہ جیسے نمک کم و بیش ہوگا تو شوہر جو ہے کوہرام مچائے گا، ناراض ہوگا، تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ چکھ سکتی ہے۔ لیکن چکھنے کا معنی جو ہم نے سمجھا ہے کہ ایک پکوڑا حلق کے نیچے اتار دو یا ایک بوٹی حلق کے نیچے اتار دی جائے، ایسا چکھنے پر کفارہ بھی لازم آ جائے گا اگر شرائط کفارہ پائے جا رہے ہیں۔ چکھنے کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ حلق پر وہ چیز رکھی، زبان پہ رکھی جائے، مزہ معلوم ہو گیا، اب اس کو باہر کر دو، بلکہ کلی بھی کر لے بہتر یہ۔ اگر اس کو حلق کے نیچے اتار لیتا ہے یا عورت اتار لیتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آ سکتا ہے۔ ارے طلاق دے دیتے، نمک زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ مکروہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس میں صرف جھوٹ کا دخل نہیں، تمام گناہ کبیرہ کا وہی حکم ہے۔ ہم تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے۔ ہاں جان بوجھ کر سے مراد وہاں ہے کہ تیز سانس کھینچا، انہوں نے تیز سانس کا ذکر نہیں کیا، بس دھواں آ رہا ہے تو ہوا کے دوش میں تو دھواں ہے ہی نا، تو کیا وہ ناک بند رکھے گا؟ وہ پی رہا ہے لیکن تیز سانس کھینچے گا تو روزہ جائے گا۔ تو تیز سانس کھینچا تو چلا جائے گا، وہاں یہ تیز سانس کھینچے گا، ایسے تو روزہ جائے گا۔ کفارہ اس وقت لازم آئے گا جب روزہ رکھ کر جان بوجھ کر روزہ توڑنا پایا جائے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جیسے گٹکا کھانے والے عموماً یہ سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو ان پہ کفارہ نہیں، ان پہ قضا ہے۔ کفارہ اس وقت ہے روزہ تھا اور رکھ کر توڑ دیا اور وہ توڑنا قصدن ہو، تو کفارے کی ادائیگی کی 3 صورت ہے۔ پہلا یہ کہ لونڈی یا غلام آزاد کرے، اب وہ دور نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ لگاتار 60 روزہ رکھے کہ بیچ میں ایک بھی ناگا نہ ہو، حتیٰ کہ 59 رکھ چکا تھا، ایک روزہ رکھنے میں بہت کمزور ہو گیا، ڈاکٹر نے، بڑے بڑے ڈاکٹر نے کہا مت رکھو، مر جاؤ گے، نقصان ہوگا، نہیں رکھا،
تو وہ 59 بیکار ہو جائیں گے، اسے پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت پر کفارہ لازم آیا تو مہینے میں مخصوص ایام ایسے آتے ہیں جس میں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، تو حیض MC کے پہلے اور بعد والے ملا کر 60 ہونے سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیسری صورت کفارے کی ادائیگی کی ہے کہ اگر 60 روزے لگاتار رکھنے کی استطاعت طاقت نہیں پاتا تو اسے 2 وقت 60 مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا، یہ 1 روزے کا کفارہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر 60 روزہ لگاتار رکھنے کی طاقت ہے تو اسے روزہ رکھ کر ہی کفارہ دینا ہے، ایسا نہیں کہ 3 میں سے کچھ بھی کرو۔ پہلا یہ کہ لونڈی غلام آزاد کرو، اب پوری دنیا میں کوئی کسی کی لونڈی نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، تو اب وہ پایا نہیں جاتا۔ تو دوسرا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، 60 روزے لگاتار رکھ سکتے ہیں تو وہی رکھنا ہوگا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے فتاوے میں فرمایا کہ کوئی 60 روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا اور وہ 60,000 کو بھی کھانا کھلائے گا تو بھی کفارہ باقی رہے گا اس پر، تو لہذا روزہ رکھ کر ہی کفارہ ادا کیا جائے گا اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو۔ کفارہ لازم آنے کے لیے یہ ہے کہ اس کی 5 شرطیں ہیں، وہ 5 کے 5 پائی جانی چاہیے، اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ کہ جس روزے رمضان کو توڑا وہ ماہ رمضان کا روزہ ہو اور ماہ رمضان میں ہی رکھا ہو۔ اگر جیسے قضاء رمضان کا رکھا تھا، عید کے بعد رکھ کے توڑ دیا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ روزے دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی مسافر ہے تو حالت سفر میں روزہ اس پہ رکھنا فرض نہیں، رکھے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، جیسے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں پڑتا ہے تو ادا ہو جائے گا، رکھنا بہتر ہے، لیکن نہیں رکھا تو گنہگار بھی نہیں، قضا واجب ہے۔ تو ایک مسافر شریعت مطالعہ کے نزدیک اس نے روزہ رکھ لیا کہ میں رکھ لوں گا انشاءاللہ، لیکن دوپہر میں بہت زیادہ تھک گیا، دوڑ بھاگ کے لیے تجارت کے لیے گیا تھا سورت، ادھر سے ادھر مارکیٹ گھومتے گھومتے حلق خشک ہو گیا، اب جو ہے توڑ دیا روزہ تو صرف قضا ہوگی، کیونکہ پہلے ہی وہ مسافر ہے اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو روزہ جس نے توڑا وہ مقیم ہوگا جب ہی کفارہ واجب ہوگا، مسافر نے توڑ دیا تو قضا واجب ہوگی۔ تیسری شرط یہ روزے دار مکلف ہو، یعنی عاقل و بالغ ہو۔ اگر کوئی نابالغ ہے، کتنا بھی ہیلتھی ہے، صحت مند ہے، روزہ توڑ دیا تو چونکہ ابھی اس پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے تو نہ اس پہ قضا کا حکم آئے گا نہ کفارے کا حکم آئے گا۔ چوتھی شرط یہ کہ جس روزے رمضان کو توڑا ہے اس کی نیت رات ہی سے کی ہو، یعنی صبح صادق سے پہلے کی۔ اب صبح صادق سے پہلے نیت کی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کھایا پیا ہے، یا نہیں بھی کھایا پیا ہے تو اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اس کا شکم جو ہے وہ لبریز ہے، شکم سیر ہے، وہ اس لیے ضرورت نہیں محسوس کیا، نیت کر لیا ہے۔ تو جس روزے رمضان کو توڑا اس کی نیت رات ہی سے کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی تھی یعنی صبح صادق کے بعد اور زوال شروع ہونے کے درمیان نیت کی تھی اور توڑ دیا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسا نیت کیا ہے، جیسے صبح 10 بجے اٹھا یا اذان فجر پر اٹھا، کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، اس نے بغیر سحری کے نیت کر لی، روزہ صحیح ہے، لیکن بھوک سے طبیعت جو ہے اس کی نڈال ہو گئی، اب توڑ دیا تو صرف قضا کا حکم ہوگا، کفارے کا نہیں، کیونکہ پہلے ہی وہ بھوکا پیاسا تھا اور رات میں نیت کیا تھا تو کھا پی کے نیت کیا تھا، اس لیے توڑے گا تو کفارہ واجب ہوگا۔ پانچویں شرط یہ کہ روزہ رمضان کو توڑنے کے بعد اپنی مرضی سے کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس میں شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے،
جیسے عورت نے روزے رمضان کو توڑا جان بوجھ کر، کفارہ لازم آیا، لیکن اسی دن غروب سے پہلے اسے حیض آ گیا تو کفارے سے بری ہو جائے گی۔ کسی نے روزہ رمضان توڑا قصدن، کفارہ واجب ہوا، لیکن اسی دن وہ بہت بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، دوا وغیرہ اگر علاج نہیں کرائے تو مر جائے گا، تو کفارے سے بری ہو جائے گا، کیونکہ روزہ اگر رہتا جب بھی توڑنے کی اجازت ملتی اس کو، اس لیے کفارہ لازم نہیں آئے گا، لیکن شرط ہے کہ یہ چیز اپنی مرضی سے نہ پائی گئی۔ ایک شخص مسئلہ جانتا تھا، جان بوجھ کے روزہ توڑ بیٹھا، کفارہ لازم آیا، اب وہ خود ہی چاقو لے کر اپنے پیٹ میں بھونک لے یا 2-3 منزلیں سے چھلانگ لگا دے کہ ہاتھ پیر فریکچر ہو جائیں، 2 مہینہ بیڈ پہ رہیں گے چلے گا، لیکن 60 روزہ کون رکھے گا؟ تو یہ چیز اس کے اپنی مرضی سے ہوئی، اپنے چاہنے سے ہوئی، تو وہ علاج بھی کرائے اور اس پر کفارہ بہرحال لازم رہے گا۔ اسی طرح کفارہ لازم آنے کے لیے نیت کا بڑا دخل ہے، نیت لذت کا بڑا دخل ہے، معاف کرنا، لذت پائی جائے گی تو جو ہے کفارہ لازم ہوگا اور نہ صرف قضا لازم ہوگی۔ جیسے گھاس بھوسا کھا کے روزہ توڑ دیا تو حلق کے نیچے کوئی چیز اتری ہے تو روزہ تو ٹوٹا، لیکن گھاس کھانے میں انسان کو لذت ہے کیا؟ کفارہ لازم نہیں، صرف قضا لازم۔ مٹی کھا کے روزہ توڑا، صرف قضا لازم، لیکن ہاں ایسی مٹی کھایا جو مٹی کھانے کا وہ عادی ہے، جیسے کچھ عورتیں کچھ مٹی وغیرہ کھانے کے عادی رہتی ہیں، ان کو نشہ رہتا ہے اس کا، تو ایسی مٹی کھا کے کسی عورت نے روزہ توڑا تو لذت ملی اس کو، قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اتنا زیادہ نمک کھایا تو اتنا نمک کھانے میں لذت ملتی کہ اتنا کھانے میں لذت ملتی؟ ایک رتری کھائیں گے تو لذت ہے نا، اتنا کھانے میں لذت نہیں ہے، اس کا تو بد مزہ ہو جائے گا۔ اگر اتنا نمک کھا کے روزہ توڑا تو قضا لازم، اور اتنا کھا کے توڑا تو قضا کفارہ دونوں لازم، کیونکہ وہاں نیت لذت پائی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوار، وقت ہو گیا ہے، بہرحال یہ کچھ مسائل میں نے عرض کیے، یقیناً اس کو سننے کے بعد بہت سے سوالات ہوں گے، چلو کریے۔ روزے کے حالات میں بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو جیسے بولتے ہیں کہ آپ لوگ تو فری میں نہیں دیکھ رہے خالی، یا اور بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر میں ریڈیو کو بولا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو انگلش چینل ہے، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا۔ میں ایک سے زائد روزے جان بوجھ کر توڑا۔ جی، اچھے مسئلے پر انہوں نے یاد دہانی کرائی، جو کفارے کے مسائل چل رہے تھے، بعد میں دیکھ لیتے ہیں آپ جو بول رہے تھے۔ اگر کسی نے ماہ رمضان کا 3 روزہ توڑا، ایک ہی رمضان کا، جیسے رمضان شریف آ رہے ہیں، اس کا 10واں روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، پھر 15واں رکھا جان بوجھ کے توڑ دیا، پھر 18واں رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا، تو 3 روزہ، ایک رمضان کے 3 روزے جان بوجھ کے توڑے اس نے، تو تینوں پہ کفارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یاد رکھو، چونکہ وہ ایک ہی رمضان کے 3 روزے توڑے ہیں تو ایک کفارہ دے گا، یعنی 60 روزہ رکھے گا، تینوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ الگ الگ رمضان کا ہو، ایک 2017 کا ہو، پھر 2018 کا ہو، 2019 کا ہو، تو یہ ہے کہ 60 رکھنے پڑیں گے۔ لیکن ایک مفتی صاحب سے اس مسئلے پر جب میں نے یہ بار شریعت کا پیج سینڈ کیا تو انہوں نے کافی پسند بھی کیا اور پھر سراہا بھی، ورنہ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ 3 روزے پر 60 120 اور 180 روزہ رکھنے پڑیں گے، تو انہوں نے کافی حوصلہ افزائی بھی کی اور پھر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف کھنگالا تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، میں نے بھی ان کا کافی شکریہ ادا کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بعض فقہاء کرام کا موقف یہ بھی ہے کہ وہ مختلف رمضان کے ہوں، جیسے 2016 کا 2 روزہ ہے، 2017 کا 2 روزہ ہے، تو 4 ہوا،
تو بھی ایک ہی کفارے میں سب سے بری ہو جائے گا. ایک ہی کفارے میں سب سے بری ہو جائے گا. پتہ ہے رضویہ شریف میں امام علیہ سنت نے جو ہے اس کو بھی نقل کیا ہے. بیماری کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیا جائے جیسے پورا کا پورا 30 روزہ بیمار ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا عذر جاتے رہنے کے بعد اس کی قضا واجب ہوگی، یعنی 30 روزہ رکھے گا. نہیں عذر شرعی نہیں، کفارہ رکھ کے توڑنے پر ہے. یہ یاد رکھو، رکھ کر توڑنے پہ کفارہ ہے. وہ رکھا ہی نہیں ہے بیماری کے سبب سے تو قضا واجب ہے. اگر کوئی روزہ رکھنے کی کافی رکھتا ہے اگر کوئی اتنا بیمار اتنا کمزور ہے جس کو شیخ فانی کے درجے پر ہے، یعنی روزہ رکھنے سے عاجز ہے، نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب جیسے اس مہینے میں نہیں رکھ سکتا، اس سال گرمی میں رمضان شریف ہے تو گرمی میں نہ رکھے، وہ جاڑے میں اس کی قضا کرے. سردی میں کہ موسم ٹھنڈا رہتا ہے، دن بھی چھوٹا رہتا ہے، رکھ لے گا. لگاتار نہیں رکھ سکے گا، ہفتے میں 2-3 رکھے، دوسرے ہفتے میں 2-3 رکھے، اس طرح سے چھوڑ پکڑ کے رکھے. لیکن جاڑے میں بھی چھوڑ پکڑ کے بھی نہیں رکھ پاتا وہ، اور نہ آئندہ طاقت آنے کی امید ہے، تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا، یعنی قریب 60-70 روپیے. یہ 2 کلو 47 گرام گیہوں، اور اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے تو جو صدقے کی دوسری مقدار ہے منقے وغیرہ کی وہ معلوم کرے، اس سے ادا کرے. تو بہرحال ایک صدقہ فطر کی مقدار یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا. اب وہ 2 سال کے روزے کا فدیہ دیا، تیسرے سال اس کو صحت آ گئی، روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو یاد رکھو یہ 2 سال جو اس نے فدیے دیے وہ صدقہ نفل ہو جائیں گے، اور یہ 2 سال کے روزے کی قضا اس پہ واجب ہو جائے گی. اسی پہ بس کرتے ہیں، وقت ہو گیا. 55 کی جماعت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.